اترو بہادر کے میدان میں، پھر دیکھنا فرشتے نصرت کو آئیں گے یا نہیں۔ یہ کانفرنس، یہ لانگ مارچ، یہ اب تقاضا کر رہے ہیں کہ چلو فلسطین کی سرزمین پر چلو، اللہ کے بیت المقدس کو بچاؤ۔ کیا غیرت مند مسلمان ہے؟ قبلہ اول پہ قبضہ، مسلمان مائیں 6 ماہ کے بچے امام علی اصغر کی سنت ادا کرتے شہید کروا رہے ہیں، اور ہم رات کو تہجد میں کھڑے ہیں، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں تہجد کا حکم دیا، نماز کا دیا، روزے کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، مگر کہا جہاد فی سبیل اللہ۔ قسم خدا کی اگر جہاد ہمارے دلوں سے نکل گیا، یہ دنیاوی ذلت، وہ دنیاوی ذلت۔ آج بتاؤ یو این او کہاں ہے؟ مسلمان ممالک کہاں ہے؟ کیا یاسر عرفات کے ساتھ ایک معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے؟ اب فلسطین کا مسئلہ یہ ہے، یہاں بحیرہ روم ہے، بیچ میں غزہ ہے، ادھر مصر ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل روٹ آف بزنس ہے، یہ پوری دنیا کا غیر مسلم چاہتا ہے جس کو پکڑ لے۔ یہ یہودی نہیں، اس میں یورپ کو بھی چاہیے، افریقہ کو بھی چاہیے، اس میں برٹش کو بھی چاہیے کہ یہ روٹ ہے، یہ کوریڈور ہے، یہ کاشر گوادر کی طرح ہے، ایک طرف بندرگاہ ہے، ادھر مصر ہے بیچ میں۔ یہ سب کا مقصد ہے کہ غزہ کو ختم کرو، روٹ اوپن کرو، مسلمانوں کا سورس آف انکم بند کرو۔ ہم کیوں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ مولانا صاحب قائد ملت اسلامیہ، قدم بڑھاؤ، امت تمہارے ساتھ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرو، اور ان ایوانوں سے اپنی اپنی جماعتوں کو بتاؤ، ان لوگوں کو باہر کرو جو عقیدہ ختم نبوت کا امتحان نہیں پاس کر سکتے۔ میں نے جب کہا کہ جنرل باجوہ کو کہو یہ بتائے کہ اس کا سسر، اس کی بیوی قادیانی ہے یا نہیں، میں 10 سال کے لیے نائل ہو گیا، 2 سال جیل ہوگی، 5 دہشت گردی کے مقدمے، 4 مقدمے بغاوت کے، اور میرے پیر و مرشد جو بیٹھے پروفیسر صاحب نے کہا ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو علماء نے بنایا، دینداروں نے بنایا۔ آج میں کہتا ہوں کہ لیاقت بلوچ صاحب ہیں، ان کو میں کسی لاہور کے حلقے سے کھڑا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمانوں دیندار کو ووٹ دو، آپ دنیا دار کو دے دیں گے، دیندار کو نہیں دیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہے، ہم تو دین کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ کو ترجیح دے، اللہ کے محبوب کو ترجیح دے، پھر اس کی نصرت آئے گی۔ میں آخر میں کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کیا تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں بات کرنی میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ آج لوگ ان کو جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، مگر ہمارے خاندان 200 سال پہلے سے ایک جگہ تھی، دین کی خدمت ہو رہی تھی، تحریک خلافت لکھی جا رہی تھی، تحریک ریشمی رومال لکھی جا رہی تھی۔ 1953 میں جب لاہور کو تحریک ختم نبوت میں نلا دیا، مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ میرے تایا حضرت صاحبزادہ محمد یحییٰ بھی زخمی ہوئے تھے۔ لوگ اب کہتے ہیں یار یہ مسلم لیگ کا داماد ہے، میں نے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری کو کہا کہ مجھے مسلم لیگ کے حوالے سے نہ بلایا کرے۔ میں بطور ایک دیندار خاندان کے خانوادے ہونے کے ناطے بطور ادنا مسلمان ہر جگہ پہنچوں گا، ننگے پاؤں پہنچوں گا، جہاں جہاد کی بات ہوگی، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی، ہم قربانی دیں گے۔ میں ابھی احمد آباد جا رہا ہوں، پشاور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سپریم کورٹ کا جج تھا، ریٹائر ہو گیا، اجاز افضل اس کا نام تھا۔ اللہ وسایہ صاحب نے اپنی کتاب صفحہ 374 پر اس کا ذکر کیا۔ وہ قادیانیوں کا وکیل تھا، اس نے قادیانیوں کے 4 کیس لڑے، قادیانیوں نے اس کو ہائی کورٹ کا جج بنایا، پھر اسی ہائی کورٹ نے اس کو ہائی کورٹ کا
چیف جسٹس بنایا, بعد میں اس کو لے کے آئے وہ سپریم کورٹ میں دعا کرتے رہنا اس کے خلاف. عقیدہ ختم نبوت کی محبت لے کے پشاور ہائی کورٹ جا رہا ہوں ایک ریٹ کرنے کے لیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تاجدار ختم نبوت, ایسے نہیں بھائی کھڑے ہو کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, قادیانی